بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 198 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں برمک اور ان کا زوال۔ برمکا اور ان کا زوال کے یہ دوسرا حصہ ہے جو ہم آج پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، کل ہم جہاں پہنچے تھے وہ یہ تھی کہ اس کی خصوصی توجہ خالد کی تربیت اور افزائش مرتبت میں صرف ہوتی تھی۔ ابو مسلم کو خالد بن برمک کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ابو مسلم نے جب خراسان سے ایک شخص کو بھیج کر ابو سلمہ خلال معروف با وزیر آل محمد کو قتل کرایا تو صفا کو لکھا کہ آپ اب خالد بن برمک کو اپنا وزیر بنا لیں۔ چنانچہ عبداللہ صفا پہلے عباسی خلیفہ کے خالد بن برمک کو اپنا وزیر بنا لیا، اور صفا کی وفات تک خالد بن برمک وزیر رہا۔ صفا کے بعد منصور عباسی تخت نشین ہوا تو اس نے بھی خالد کو وزارت پر قائم رکھا۔ منصور نے اپنی خلافت کے پہلے سال ہی ابو مسلم کو، جو خالد کا مربی، ہم خیال اور محسن تھا، قتل کرا دیا۔ خالد نے ابو مسلم کے قتل ہونے پر اپنے کسی عمل سے اپنے دلی ناراضی اور ملال کا اظہار نہ ہونے دیا، مگر منصور نے پھر بھی احتیاطاً قتل ابو مسلم سے 4-5 مہینے کے بعد خالد کو کسی بغاوت کے فروغ کرنے کے بہانے سے روانہ کر کے ابو ایوب کو اپنا وزیر بنا لیا، چونکہ خالد سے کوئی علامت سرکشی اور بے وفائی کی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے خلیفہ منصور نے ایک کارگزار اور قابل شخص سے کام لینے اور فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی۔ خالد کی آئندہ طرز عمل سے منصور کو مطمئن کر دیا، چونکہ وہ ابو مسلم جیسے سازشی، باہمت اور الزم شخص کا شاگرد اور رشید تھا، اور سیاسی معاملات میں خوب تجربہ کار تھا۔ ایرانی عصبیت میں اس کے دل میں موجود تھی۔ ابو مسلم کا انجام بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس کا خون کا عنصر ہو رہا تھا، لہذا وہ ابو مسلم سے بھی زیادہ گہرا بن گیا، اور منصور جیسے چوکس رہنے والے اور اداشناس خلیفہ سے بھی اپنے اصلی رنگ کو چھپا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ موصل کی ولایت کا والی اور منصور کے بیٹے مہدی کا اطالی رہا، اپنے وقار مرتبہ کا آخری عمر تک قائم رہا، اور وہ اس کے خاندان کی بے حد مفید اور ضروری تھا کہ کچھ بعید نہیں کہ اس نے خود اس بات کی کوشش کی ہو کہ مہدی کی اطلاع کی اس کو مل جائے۔ مہدی کی تخت نشینی اور منصور کی وفات کے بعد بھی خالد زندہ تھا۔ اب اس کی عزت اور مرتبہ بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ مہدی کی عہد خلافت یعنی سن 163 ہجری میں تقریباً 77 سال کی عمر میں خالد کا انتقال ہوا۔ اس کی آخری آدھی عمر سلطنتوں کے بڑھنے بگڑنے کا تماشا دیکھنے میں صرف ہوئی تھی، اور وہ خود سلطنتوں کو برباد کرنے اور نئی سلطنت قائم کرنے کے کام میں شریک اور غالب کی حیثیت سے کام کر چکا تھا۔ خالد کی وفات کے وقت اس کے بیٹے یحییٰ کی عمر 45 یا 50 سال کی تھی، اور اس نے بھی ہوش سنبھالتے یہ تمام تماشے اور ہنگامے دیکھے تھے۔ وہ اپنے باپ سے اس کے تمام عزائم، تمام خیالات، تمام خواہشات، تمام احتیاطیں ورثہ میں پا چکا تھا۔ وہ اپنے باپ دادا کی بربادی، اپنے خاندانی احترام، ایرانی شہنشاہی کے افسانے نہایت عقیدت اور حسرت کے ساتھ سن چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایرانی قوم کا نمائندہ اور پیشوا سمجھتا تھا، اور اس بات کو نجومی جانتا تھا کہ ایک ذرا سی لغزش اس رسوخ کو جو خلافت اسلامی میں حاصل ہے ضائع کر کے تخت الشری میں پہنچا سکتی ہے۔ دوسری طرف اس کو اور اس کے باپ کو خاندان خلافت کے اندرونی خاندانی معاملات میں بھی دخل تھا۔ صحبت مدام اس کے قلب کا روب سلطنت کے بوجھ سے چور چور اور معروب ہونے میں بچا دیا تھا۔ خالد بن برمک نے سب سے بڑا کام اور نہایت گہری تدبیر یہ کی تھی کہ سن 161 ہجری میں مہدی کو مشورہ دیا کہ شہزادہ ہارون الرشید کا اطالی کو بنا دیا جائے۔ مہدی چونکہ خود خالد کے اتلیقی میں رہ چکا تھا، لہذا اس نے اپنے بیٹے کو خالد کے بیٹے کی اتلیقی میں سپرد کر دیا۔ بالکل بے ساختہ چیز سمجھا۔ اس سے پہلے بھی جب کہ ہارون الرشید بمقام رے
خزران کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو خالد مہدی کے ساتھ رے میں موجود تھا۔ خالد ہی نے ہارون الرشید کو یحییٰ کی بیوی کا اور اپنے پوتے یعنی یحییٰ کے بیٹے فضل کو خزران کا دودھ پلوا کر فضل اور ہارون کو دودھ شریک بھائی بنوایا تھا۔ خالد کی ان تمام تدابیر کو اگر بعض نظیر غور دیکھا جائے تو اس نے نہایت ہی خوبی کے ساتھ اپنے خاندان کی پوری حفاظت کر لی تھی، کیونکہ وہ ایک نہایت عظیم الشان کام انجام دینا یعنی ابو مسلم کا بدلہ لے کر ایرانیوں میں حکومت اور وسعت کو واپس لانا چاہتا تھا۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون کی تعلیم اور تربیت کی تھی۔ اس نے ہارون پر یہاں تک اپنا اثر قائم کر لیا تھا کہ ہارون تخت خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد یحییٰ کو پدر بزرگوار ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور اس کے سامنے بے تکلفانہ گفتگو کرتا ہوا شرماتا تھا۔ خلیفہ ہادی کا عہد خلافت کسی طرح بھی خاندان برمک کے منصوبوں کے موافق نہ تھا اور ہادی پر یحییٰ کا کوئی اثر بھی نہ تھا۔ اگر تھا تو صرف اس قدر کے متلسلین میں سے ایک تھا ہی، لیکن یحییٰ نے وہ تدابیر اختیار کی کہ ہادی کی حقیقی ماں خزران اپنے بیٹے ہادی کی دشمن بن کر اس کی جان کی خواہاں بن گئی، اور یحییٰ اور خزران نے مل کر جلد ہی اس کا کام تمام کر دیا اور سال بھر سے زیادہ اس کی حکومت کا موقع نہ مل سکا۔ ہارون کی تخت نشینی کے لیے یحییٰ کا کوشش کرنا ظاہر ہے کہ خود اپنی ہی ذات کے لیے کوشش کرنا تھا۔ ہارون نے خلیفہ ہوتے ہی جیسے کہ توقع تھی یحییٰ بن خالد کو وزیر اعظم اور مدر الحرام خلافت بنا دیا۔ یحییٰ ایسا بیوقوف نہ تھا کہ ہارون کی ماں خزران کو ناراض رکھتا۔ اس نے ہر ایک نام خزران کے مشورہ سے کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنی ہر ایک تجویز کے لیے پہلے خزران سے مشورہ لے لیتا تھا۔ چند روز کے بعد خزران فوت ہو گئی اور یحییٰ کو اس تکلیف کی بھی ضرورت باقی نہ رہی۔ یحییٰ نے امور خلافت اور مہمات سلطنت میں اس انعام دل سوزی اور خوبی سے کام کیا کہ ہارون رشید کے دل میں یحییٰ کی عزت اور محبت بڑھتی چلی گئی۔ یحییٰ نے یہ بھی احتیاط رکھی کہ ہارون کی آزاد مرضی اور دلی خواہش میں کسی مقام پر بھی یحییٰ کا اختیار صدارہ محسوس نہ ہونے پائے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ یحییٰ کا کام صرف ہارون کی خواہش اور منشا کو قیام بنانے کا صحیح بجا لانا ہے بس۔ لیکن یحییٰ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے غیر محسوس طریقے پر اپنے خاندان والوں، اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور اپنے ہم خیال ایرانیوں کی ذمہ داری کو عہدہ، اہم ولایتوں کی حکومت اور فوجوں کی سرداریوں پر مامور مقرر کرنا شروع کیا۔ اپنے بیٹوں فضل اور جعفر وغیرہ کو اس نے ہارون الرشید کا بھائی بنا ہی دیا تھا۔ ہارون بھی یحییٰ کے بیٹوں کو اپنے بھائی کہتا اور انہیں سب سے زیادہ اپنا عزیز اور رفیق جانتا تھا۔ اپنے بیٹوں کو ہارون نے فضل اور جعفر کی اتالیکی میں دے دیا تھا۔ سن 174 ہجری میں جبکہ یحییٰ بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تھا، ہارون نے اس کے بیٹے فضل کو مہمات وزارت میں اس کا مددگار اور شریک بنا دیا۔ جب یحییٰ بن عبداللہ نے سن 176 میں ولیم میں خروج کیا تو فضل بن یحییٰ ہی نے اس مہم کو طے کیا تھا اور یحییٰ بن عبداللہ کے لیے جاگیر مقرر کرائی تھی۔ چند روز کے بعد ہارون نے یحییٰ بن عبداللہ کے جعفر بن یحییٰ کے سپرد کیا کہ اپنے پاس نظر بند رکھو۔ فضل کو ہارون نے سن 178 میں خراسان، طبرستان، رے اور ہمدان کا گورنر بھی بنا دیا تھا۔ فضل بن یحییٰ کو ہارون نے اپنے بیٹے امین کا اتالیک بنا دیا تھا۔ یحییٰ نے اپنی گورنری خراسان کے زمانے میں 5 لاکھ ایرانیوں کی ایک نہایت زبردست اور آراستہ فوج تیار کی، مگر ایک ہی سال کے بعد سن 179 میں ہارون نے اس کو خراسان سے بلا کر مستقل وزیر اعظم بنا دیا، مگر یحییٰ سے اہم معاملات میں ضرور مشورہ لیا جاتا تھا، یعنی وہ بھی بدستور مہمات سلطنت میں اور داخل رہا تھا۔ یحییٰ کا دوسرا بیٹا جعفر ہارون رشید کا مصاحب خاص اور نہایت بڑے تکلف دوست تھا۔ ہارون سفر و حضر میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جعفر نہایت خوش مزاج اور سلیقہ شعر تھا۔ سن 176 میں جعفر کو محلات شاہی کی داروگی کے علاوہ ملک مصر کی گورنر بھی عطا ہوئی۔ جعفر نے اپنی طرف سے مصر
کی حکومت پر عمران بن مہران کو روانہ کر دیتا، خود ہارون کی خدمت میں رہتا تھا۔ سن 180 میں دمشق اور شام میں فسادات پیدا ہوئے تو جعفر ہی نے جا کر ان کو فروغ کیا۔ پھر ہارون نے جعفر کو خراسان کی گورنری عطا کی، مگر 1 مہینہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ خاص بغداد کی حکومت اور کوتوالی اس کے سپرد کی۔ جعفر نے یہ کام سمع بن عین کے سپرد کیا اور خود بدستور ہارون رشید کا مصاحب رہا۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد کو بلا کر کہا کہ آپ فضل سے کہہ دیں کہ وہ قلم دان وزارت جعفر کے سپرد کر دے، کیونکہ مجھ کو فضل سے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ وزارت کا کام جعفر کو سپرد کر دے۔ چنانچہ یحییٰ نے فضل سے ہارون کا منشا ظاہر کیا اور جعفر وزیر اعظم ہو گیا۔ اس بات سے نجومی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس خاندان کا ہارون پر کس قدر قوی اثر تھا۔ جعفر بن یحییٰ نے اپنے عہد وزارت میں سلطنت کے تمام عہدوں اور تمام صیغوں پر اس طرح تسلط جما لیا کہ حقیقتاً وہی سلطنت کا مالک اور اصل فرمانبروا ہے سمجھے جانے لگا۔ بغداد کی تمام پولیس، بغداد کے بڑے بڑے محلات سب اس کے قبضہ میں تھے۔ ولایتوں کے عامل، صوبوں کے گورنر، فوج کے افسر سب اس کی انڈر تھے۔ خزانہ کا وہی مالک محتم تھا، حتیٰ کہ ضرورت کے وقت ہارون رشید کو جعفر ہی سے روپیہ مانگنا پڑتا تھا۔ یحییٰ بن خالد اور بھی کئی بیٹے تھے جو بڑی بڑی فوجوں کے افسر تھے۔ اپنے ان اختیارات اور اقتدار سے یحییٰ اور ان کے بیٹوں نے نہایت خوبی کے ساتھ فائدہ اٹھایا، یعنی انہوں نے بڑی بڑی جاگیرداروں اور وزیروں کی آمدنی کے علاوہ خزانہ سلطنت کے روپیہ کو بھی سخاوت اور داد اور عیش میں بے درے خرچ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سخاوت حاتم کی طرح مشہور ہو گئی۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو خاندان برمک کا مداح اور ہوا خور نہ ہو۔ انہوں نے خوب روپیہ حاصل کیا اور اس کی بلا درے خرچ کیا، اپنی قبولیت اور ناموری خریدی، یہاں تک کہ صرف خراسان اور عراق ہی نہیں بلکہ شام، مصر، عرب، یمن اور دور دور کے ملکوں میں لوگ ان کی مداح سرائی کرتے اور ان کی سخاوت اور بدل مال کی تعریف میں قصائد لکھتے تھے۔ خاندان برمک کی عزت، قبولیت، اختیار، اقتدار، قوت اور طاقت، مال اور دولت اور معراج کمال کو پہنچ چکی تھی، بجزاز کہ وہ تخت خلافت پر نہیں بیٹھے تھے اور تمام چیزیں ان کو حاصل تھی۔ وہ ان کے باوجود ہارون رشید کی منشا کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہارون رشید نے کسی ہوا خور کو یہ موقع ہی نہ حاصل کرنے دیا کہ اس قدر اقتدار عظمت کو شوکہ شبہ کی نگاہ سے دیکھے۔ لیکن اگر اس اقتدار اور قوت اور اس اختیار اور تسلط کی تہ میں کوئی بدنیتی یا بغاوت پوشیدہ ہو، پھر ہارون رشید کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی بڑا دشمن نہیں ہو سکتا تھا۔ سن 187 کی ابتدا میں یک دیکھا گیا کہ ہارون رشید نے خاندان برمک کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔ بس ہم کو اس وقت یہ دیکھنا اور تحقیق کرنا چاہیے کہ آیا برمکا نے حقیقتاً ہارون رشید کی سلطنت کے خلاف کوئی منصوبہ سازش شروع کر رکھی تھی یا نہیں، اور ہارون رشید ان کی اس مخالفت منصوبے سے واقف ہو گیا تھا یا نہیں۔ اگر واقعی برمکا ہارون اور عباسی خلافت کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تھے تو ہارون نے ان کے ساتھ جو آخری سلوک کیا وہ سراسر جائز اور ہر طرح مناسب تھا۔ لیکن اگر برمکا کا ظاہر اور باطن یکساں تھا اور وہ خلوص کے ساتھ ہارون کے فرمان بردار تھے تو ہارون سے بڑھ کر کوئی ناقدر شراس اور ظالم نہیں ہو سکتا۔ سچی نگاہ والوں کے لیے برمکا کی بربادی کا مسئلہ ایک عہد و لانجل کیا جاتا ہے، اور انہوں نے چانڈو کھانے کے بے سرو پانیوں اس عقیدہ دشوار کا حل کرنے کے لیے ذریعہ بنا کر حقیقت کا جامع بنا دیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔